مولانا فضل اللہ ہے اس کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اس نے خود کلیم کیا تھا کہ جو پشاور کے پبلک اسکول پہ ٹیررسٹ اٹیک تھا یہ انہوں نے کروایا تھا، اس نے کروایا تھا، تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ افغانستان میں رہے۔ تو اس لیے یہ مطالبہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی جو آج انٹیریئر کی ہے سینٹ پہ، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ ہم نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ یہ ٹیررسٹ ہمارے حوالے ہونے چاہیے۔ پاکستان اس وقت خطرات میں گرا ہوا ہے، چیلنجز بھی بہت ہیں، اور چیلنجز جس طرف کے ہیں اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ ورلڈ ہیز بیکم اے اسمال گلوبل ولیج، جس میں کرائم کر کے لوگ دوسری جگہوں چلے جاتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس انفارمیشن جب میں انٹیریئر منسٹر تھا تو یہی تھی کہ فضل اللہ جو ہے بھاگ کے افغانستان چلا گیا، بلکہ اس کا علاج بھی کرایا گیا، وہاں پہ ایک ہاسپٹل میں بھی رکھا گیا۔ یہ ساری انٹیلیجنس ہمارے پاس تھی، اور پھر دیکھو جب تک وہ رہا نورستان میں اس علاقے میں تو وہاں سے اٹیک بھی دیر میں جیسے ہوتے رہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا اسکول کا واقعہ جس میں ہمارے بہت سارے بچے شہید ہو گئے، اور اس ایکشن نے جو ٹیررسٹ نے لیا تھا پوری قوم اس پہ یکجا ہو گئی، اور اس کا کلیم کس نے کیا؟ فضل اللہ نے۔ اگر فضل اللہ کلیم کرتا ہے اس کو، اور فضل اللہ پھر بھی آرام کی زندگی، مزے کی زندگی افغانستان میں گزارتا ہے، اگر تو وہ نوٹس میں ہے حکومت افغانستان کی تو اس کو فوراً دینا چاہیے ہمیں، اگر نہیں ہے تو اس کو ٹریس کرنا چاہیے۔ حکومت سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی بہت دفعہ کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ، ہماری سویلین لیڈرشپ سب وہاں گئے، بیسیکلی ریکویسٹ کوآپریشن کی تھی۔ تو ریکویسٹ میں اگر کوآپریشن کی بات کرتے ہیں اس سے بڑی کوآپریشن کیا ہوگی کہ فضل اللہ جیسا چیف ٹیررسٹ، چیف کلر، اور خاص طور پہ جب اس نے خود کنفیس کیا ہے، کلیم کیا ہے کہ جو ہوئی اسکول کی واردات ہوئی ہے، جو بچے شہید کیے ہیں اس نے کیے ہیں، بڑے فخر سے سینہ تان کے اس نے بات کی تھی، تو لہٰذا اس کو حوالے کرنا ایک عین فرض بن جاتا ہے ایک ہمسایہ ملک کا، اور وہ ملک جس کے ساتھ مل کے ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔